اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ بہت اچھا فیڈ بیک آپ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ سرچ کر کے ایک اچھے ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ اور اکثر دوستوں اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے وہ لیکچر دینے کی فرمائش کرتے ہیں، جو میں ٹائم کے ساتھ ان کو ریسرچ کر کے ڈسکس کرتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، خاص طور پہ لاء اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ کیا کوئی ڈاکومنٹ جب ایگزیبٹ ہو جاتا ہے، ایگزیبٹ پر میں نے لیکچر دیا تھا، جب وہ ڈاکومنٹ حصہ بن جاتا ہے، اس حصہ بننے کے بعد کیا ضروری ہے کہ اسی ڈاکومنٹ پر فیصلہ بھی آپ کے حق میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ویڈیوز، میری محنت آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے ریسیپروکل طور پر مل سکے۔ جب بھی آپ ایویڈنس کبھی سول کورٹ میں یا کرمنل کورٹ میں آپ ایویڈنس پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے پرابلم یہ ہوتا ہے، کیا یہ ایگزیبٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک علیحدہ ہم ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایگزیبٹ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ وہ ان شارٹ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ جو پبلک ڈاکومنٹ ہو، جو حسب ضابطہ ہو اور اس کی کوئی ویلیو ہو، جو کسی ڈاکومنٹ پروف کے طور پر ویلیبل سیکورٹی یا کسی سرکاری محکمے کا ڈاکومنٹ ہو تو اس کو ایگزیبٹ کیا جاتا ہے اپنے پروف کے طور پر، ایسے نہیں جس پر کسی سرکاری اوتھ کمشنر یا اس کے علاوہ اٹیسٹیشن ہوئی ہو یا کسی ایجنسی کی طرف سے وہ ملا ہوا۔ ایجنسی مینز کہ ڈاکومنٹ کی ایجنسیز، جس میں کسی دفتر کی ایجنسی ہو کہ وہ اس کا ضابطہ سائن کرنے کی اختیار رکھتا ہو۔ تو کیا وہ جب ایگزیبٹ ہو جائے تو اس کی سینسٹی کیا ہے؟ سینسٹی یہ ہے کہ کورٹ نے آپ سے ڈاکومنٹس لینے ہیں۔ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو عدالت کہتی ہے کہ یہ آپ کسی طور پہ پیش بھی نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو تو پڑھنا نہیں ہے، وہ مارک ہو جاتا ہے، مارک بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور جج صاحب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام ایویڈنس اس کے سامنے پہنچ سکے اور اس ایویڈنس پر فیصلہ ہو سکے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ ایوری جج should wear the laws of the country with the sleeves of his robes۔ یہاں پر قانون اس کے وہاں پر موجود ہونے چاہیے، لیکن آپ نے اپنا قانون خود ہی ثابت کرنا ہوتا ہے، اپنا ایویڈنس وہاں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ جو آپ ایویڈنس دے رہے ہیں، خاص طور پہ سول اور کرمنل کیسز میں، آپ کا جو ایویڈنس ہے آپ خود مطمئن ہونے چاہیے کہ یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے جو میرے کیس کی کایا پلٹ دے گا اور کیس کو مضبوط کر دے گا۔ تو وہ جو ایویڈنس آپ خود سمجھتے ہیں تو وہ ایگزیبٹ اگر ہو چکا ہے تو وہ اتنا پروبیٹیو ہونا چاہیے، پروبیٹیو ویلیو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اس کو ریبٹل نہ کر سکے۔ جب اپیل اور ریویو اور ریویژن میں اس کے خلاف آپ جاتے ہیں، اگر خلاف میں کیس آپ کے آ جاتا ہے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اپیل میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب دس از دا مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف دا ایویڈنس۔ وہ ایویڈنس ایگزیبٹ پہ موجود ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں دس از دا مس ریڈنگ، یہ دیکھیں جی ایگزیبٹ اے ہے اور اے میں نے یہ چیز ثابت کی، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ میرے حق میں ہونا چاہیے، اس کو تو ایکسپلین ہی نہیں کیا۔ وہ ججمنٹ میں اگر ایکسپلین نہیں ہے تو اپیل میں وہ کیس آپ جیت سکتے ہیں۔ تو پروبیٹیو ویلیو ہونی چاہیے، آپ کی طاقت ہونی چاہیے۔ ایسے دوست جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ وکیل نہیں ہیں تو آپ لیٹیگنٹ تو ہیں، آپ تمام کیس اپنا ثابت کرتے ہیں، جا کر وکیل کو بتاتے ہیں، اور وکیل کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ بعد میں فیس مقرر کرتا ہے نا، جب آپ کا کیس پڑتا ہے اور آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ ایویڈنس کون دیتا ہے؟ ایویڈنس آپ لوگ دیتے ہیں۔ آپ ایویڈنس جب اپنا صحیح نہیں دیتے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملبہ پھر وکیل پر آ جاتا ہے کہ وکیل نے یہ کیس صحیح نہیں لڑا۔ وکیل کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے کہ وہ گائیڈ کرے، لیکن کچھ ایسے فیکٹس ہیں، مثال کے طور پر آپ کا ایک برادری طور پر ایک راضی نامہ ہوا تھا، وہ ایک سٹامپ پیپر پر لکھا گیا تھا۔ اب وہ وکیل کو نہیں بتاتے کہ یہ ایسا ایک سٹامپ پیپر ہم نے لکھا تھا جس میں یہ خانگی تقسیم ہو گئی تھی، اور اب یہ کیا کہتے ہیں، خانگی تقسیم کے بجائے یہ تقسیم کا دعویٰ انہوں نے کر دیا۔ دس از دا پروبیٹیو ویلیو آف دا ایویڈنس اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی پروڈیوسڈ بائی یو بفور دا court and also
बिफोर द लॉयर कि जनाब ये तमाम कागजात हैं। अब वकील को तो नहीं पता कि आपका ऐसा कोई फ़ैसला हुआ था या नहीं था। जब वो आप पेश करेंगे तो वो अदालत में जाएगा, तो अदालत ये कहेगी कि अब तो ये फ्रंट रोड पर आकर इसने क्या किया है कि ये कब्ज़ा करने की कोशिश की है तकसीम की आड़ में लेकर। पहले तो इनका खाने की तकसीम की आपस में एक तहरीर हो चुकी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन चुकी है। डॉक्यूमेंट सेक्शन 20 अभी 23 में हमने ये डिस्कस किया था कि वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है और डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट जब आप एग्जिबिट करेंगे तो फिर आप केस जीतेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अदालत में पेश करने होते हैं वो इतने कोजेंट होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए कि अदालत मजबूर हो जाए केस का फ़ैसला आपके हक में करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके फ़ीडबैक का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है और जिससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं ये मेहनत करता हूँ। इंशाल्लाह आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।